إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عبادتیں رب العالمین خالق کائنات معبود حقیقی احکم الحاکمین کے لیے سزاوار ہیں۔ درود اور سلامتی نازل ہو سارے انبیاء پر اور خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صلوات ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ برادران اسلام، دنیاوی زندگی فانی ہے۔ ہر انسان کو جو دنیا میں آتا ہے اس کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ آخرت کی زندگی کا جو پہلا مرحلہ ہے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اس مرحلے میں ہر انسان سے 3 سوال کیے جائیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے کہ جب انسان کا سلسلہ دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک وما دینک ومن نبیک، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی اور رسول کون ہیں۔ انہی سوالات کو پیش نظر رکھ کر علماء نے کہا کہ دنیاوی زندگی میں 3 چیزوں کی معرفت ہر انسان پر، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ معرفت العبد ربہ ودینہ ونبیہ، کہ ایک مسلمان سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل کرے اور دین اسلام کی معرفت، اس کا علم حاصل کرے، اور تیسری چیز نبی علیہ السلام کون ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، اس کی معرفت حاصل کرے۔ تو ان 3 چیزوں کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، اور خصوصاً اللہ کی معرفت۔ جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی حقیقی معنوں میں معرفت پیدا کرتا ہے،
تو اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کی کبریائی، اس کی بلندی انسان کے دل میں گھر کرتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے کوشش کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ لیکن اگر اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، اس کی قدر نہ آئے، اس کی شان اور اس کی عظمت کو انسان نہ پہچانے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شرک میں، بدعتوں میں، معصیتوں میں اور گمراہیوں میں مبتلا ہو کر زندگی بسر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر اس کا تذکرہ کیا۔ ایک آیت کریمہ 3 مقامات پر اللہ نے اس کو دہرایا، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی، اللہ کو ویسے نہیں پہچانا جیسے اس کی قدر کی جانی چاہیے تھی۔ اللہ کی عظمت کو، اس کی شان کو انسانوں نے نہیں جانا۔ اگر جانتے ہوتے تو کبھی شرک نہ کرتے، اگر اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں ہوتے تو کبھی بدعتیں نہ کرتے، کبھی معصیت اور گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے۔ 3 مقامات پر اللہ نے اس آیت کو دہرایا، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ پہلا مقام ہے سورۃ الانعام میں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا تذکرہ کیا، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ یہ کفار مشرکین انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ کیسے قدر نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، کہا کہ یہ مشرکین، یہ کفار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو رسول اور نبی بنا کر ہمارے پاس نہیں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی کتاب نہیں اتاری۔ اللہ کی عظمت کو پہچانتے تو اس کا انکار نہ کرتے، اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بنا کر بھیج دیتا ہے، یہ اس کے قدرت میں ہے، اور جس پر چاہتا ہے اللہ اپنی کتابیں نازل کرتا ہے۔ قدر نہیں کی تو اس قسم کی بات انہوں نے اپنی زبان سے ادا کی۔ اور دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اسی آیت کا تذکرہ ایک اور انداز میں کیا۔ جن بتوں کی عبادت انسان کرتے ہیں، معبودان باطلہ، ان کی عاجزی کو اللہ نے بیان کیا، کتنے عاجز ہیں، کتنے لاچار ہیں، اور ان کی عبادت انسان کیوں کرتا ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ تمہیں ایک مثال بیان کر کے سمجھایا جا رہا ہے، غور سے سنو۔ اللہ نے کہا غور سے سنو۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، جن کو تم نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، اگر ساری کائنات کے لوگ مل جائیں، ان کے معبود مل جائیں، ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو اللہ نے کہا کہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، اتنی آگے نکل چکی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں، کیا دنیا کے سارے لوگ، سارے سائنٹسٹ مل کر ایک مکھی بنا سکتے ہیں؟ ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ساری کائنات کے لوگ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، بلکہ یہ معبود اتنے لاچار، اتنے مجبور ہیں کہ اگر کوئی مکھی ان کے سامنے رکھی ہوئی غذا لے کر اڑ جاتی ہے تو اس غذا کو اس مکھی سے چھیننے کی طاقت نہیں، واپس لانے کی قدرت نہیں، ان کو تم معبود بناتے ہو۔ اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، در حقیقت یہ معبود بنانے والے ان چیزوں کو، اللہ کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی شان کو نہیں پہچانا، اس کو نہیں جانا کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے، کتنا بلند ہے، کتنا شان والا ہے۔ اگر جانتے ہوتے تو ایسے معبودوں کی عبادت نہ کرتے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ایک اور مقام پر اسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہاں بھی توحید کا تذکرہ ہے اور شرک سے تحذیر ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے
اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ویسے قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ ساری کائنات اللہ کی ایک مٹھی میں ہوں گے کل قیامت کے دن، ایک مٹھی میں رب العالمین کے۔ ایک یہودی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عالم تھا، کتابیں پڑھا ہوا تھا۔ یہودی کہنے لگا کہ ہم اپنی کتاب میں اس بات کا تذکرہ پاتے ہیں کہ کل قیامت جب واقع ہوگی، قیامت قائم ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو اپنی ایک انگلی میں، ساتوں زمینوں کو رب کریم اپنی دوسری انگلی میں، سارے درختوں کو اللہ ایک اور انگلی میں، سارے سمندروں کے پانی کو اللہ ایک اور انگلی میں، اور بقیہ ساری چیزیں ایک اور انگلی میں اللہ تعالیٰ کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں، آج میری حکومت ہے، آج فیصلہ کرنے والا میں ہوں۔ این ملوک الارض، دنیا میں بادشاہی کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظلم کرنے والے، لوگوں پر ناحق غصب کرنے والے، ان کو ستانے والے جبار متکبر لوگ کہاں ہیں؟ اللہ ندا دیں گے، پکاریں گے، وہاں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کسی کی زبان سے ایک حرف نہیں نکلے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہودی کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تصدیق کی اور فرمایا کہ جیسے تو نے کہا ہے قیامت کے دن ویسے ہی واقع ہوگا۔ آپ تصور کریں، یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمین، یہ ساری کائنات رب کے ایک ہاتھ میں، ایک مٹھی میں۔ اس رب کی عظمت کیا ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی، وہ ہمارا رب کتنا عظیم ہوگا، کتنا بلند ہوگا، اور اس کی قدرت کیا دنیا کا کوئی انسان اس کا تصور کر سکتا ہے؟ انسان اگر اللہ کی قدرت کو، اس کی شان کو پہچان لے تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ کی شان کو اگر پہچاننا ہے، قدرت کو معلوم کرنا ہے، قرآن اور حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو 3 طریقے رب کریم نے قرآن مجید میں اس کے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ اللہ کے ناموں کے ذریعے اس کی عظمت کو پہچاننا۔ اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کے بہت سارے افعال ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی قدرت کو معلوم کرنا، اس کی شان کو پہچاننا۔ میرے دوستو، اتنے نام ہیں رب کریم کے کہ دنیا کا انسان شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا۔ رب کریم نے مثال دی کہ اگر سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، اللہ کے کلمات کو لکھتا چلا جائے، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کی عظمت کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے 99 ناموں کو انسان شمار کرے، اس کو گنے، ان کے معنی اور مفہوم کو پہچانے اور اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کرے۔ اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ 99 نام ایسے ہیں کہ اگر کوئی گن لے، شمار کر لے، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ کی مخلوقات کے ذریعے اللہ کی عظمت کو جاننا، اس کو پہچاننا، اس کی قدرت کو جاننا۔ اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، یہ اتنی مخلوقات اللہ کی، اس کی عظمت کے سامنے اتنی حقیر ہیں کہ ان کا کوئی شمار نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرسی کا ذکر کیا آیت الکرسی میں، سب سے عظیم آیت، جس میں اللہ کے ناموں کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ کی صفتوں کا تذکرہ ہے، اور جس میں اللہ کی ایک عظیم مخلوق کا تذکرہ ہے۔ چونکہ یہ اللہ کے اسماء، صفات اور اللہ کی عظیم مخلوق اس میں سمائی ہوئی ہے،
تو اسی لیے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. کرسی کا اللہ نے تذکرہ کیا اور اس کی عظمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی. وسع کرسیہ السماوات والارض. ایک کرسی رب العالمین کی. اور کرسی کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیر رکھنے کی جگہ. یہ کرسی اتنی عظیم ہے، رب نے کہا کہ آسمان اور ساری زمینوں سے زیادہ یہ کرسی وسیع ہے، عظیم ہے. سارے آسمان، سارے زمین اس سے زیادہ وسیع اور عظیم محض رب کی ایک کرسی ہے. اور عرش، اس کا کیا کہنا، عظمت کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن لی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی اس کی عظمت کو جاننے کے لیے. جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ نے مجھے اجازت دی کہ ایک فرشتے کی صفت میں بیان کروں کہ اللہ نے کیسے عظیم پیدا کیا. یہ مخلوق جو اللہ نے پیدا کیا ہے نور سے، اتنی عظیم مخلوق، اگر کوئی فرشتوں کی عظمت کو جان لے گا تو اللہ کی عظمت کو پہچان سکتا ہے کسی حد تک. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اجازت دی کہ حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کی صفت میں بیان کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین شحمت اذنہ وعاتقہ مسیرۃ 700 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرشتے کی عظمت کا حال یہ ہے کہ اس کی کان کی لو اور کنے کے درمیان کی جو مسافت ہے، 700 سال تک آدمی کوئی مسافت طے کرتا چلا جائے، 700 سال میں جتنی مسافت طے کرے گا، جتنی مسافت وہ کاٹے گا، اتنا فاصلہ ہے ایک فرشتے کی کان کی لو اور کندھے کے درمیان. 700 سال میں انسان کتنی مسافت طے کرے گا، کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ اندازہ لگا سکتا ہے؟ ایک فرشتے کی عظمت کا اگر یہ حال ہے اور وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، تو اس رب کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کتنی ہوگی. میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اتنا ہے کہ جب اللہ اپنی وحی نازل فرماتا ہے تو کسی فرشتے کی جرأت نہیں کہ کوئی لفظ گفتگو کا اپنی زبان سے ادا کریں، نکالیں، کوئی بات چیت ان سے ادا ہو. جب وحی نازل ہوتی، اللہ کا کلام ان کے پاس بھیجا جاتا ہے، سارے فرشتے خاموشی اختیار کرتے ہیں. آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی کچھ عبادت کر لیا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، اپنے آپ کو اتراتے ہوئے فخر اور مباحات کرتے ہوئے روز زمین پر گھومتا ہے. اللہ کے ان فرشتوں کا حال یہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ فرشتے جب سے اللہ نے پیدا کیا تب سے لے کر اب تک قیام میں ہیں، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے سجود میں ہیں. تب سے لے کر اب تک اللہ کی عبادت میں، کبھی تھکتے نہیں رب کی عبادت سے. اس عظیم مخلوق کو کس نے پیدا کیا، کس نے بنایا؟ اس اللہ نے، اس رب نے. میرے دوستو، اس رب کی عظمت کو پہچاننا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، اونٹ کو دیکھ لو، اس سواری کا جائزہ لے لو. صحرا میں چلتے جاتا ہے، چلتے جاتا ہے، بغیر پانی کے کئی دن زندہ رہ سکتا ہے. صحرا میں پانی میسر نہیں ہوتا، بغیر پانی کے چلتا جاتا ہے اور اپنے سوار کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ بغیر پانی کے اس کو زندہ کس نے رکھا؟ اپنا پانی کئی دنوں تک وہ اپنے جسم میں اسٹور کرتا ہے، جمع کرتا ہے. کس نے یہ صلاحیت عطا کی؟ دنیا کا کوئی انسان ہے جو یہ صلاحیت دے سکے؟ کیا آسمان کو تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بغیر عمد ترونہا، اللہ نے آسمان کو بنایا بغیر ستون کے. ایک معمولی گھر بغیر ستون کے تم کھڑا کرنا چاہو کھڑا نہیں کر سکتے، اتنا وسیع آسمان رب نے بغیر ستون کے بنایا. اس کو کھڑا کرنے کے لیے کسی ستون کا کوئی سہارا نہیں. اور آسمان کو گرنے سے بچانے والی ذات
کون ہے؟ کس نے گرنے سے اس آسمان کو روکے ہوئے ہے؟ میرے دوستو غور کرو، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، پہاڑ کو زمینوں پر نصب کیا. یہ پہاڑ کس نے نصب کیے؟ کس نے بنائے؟ کس نے پیدا کیے؟ کیوں نصب کیے؟ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، ایک پرندہ آسمان کے بلندیوں میں پرواز کرتا ہے، اس کو گرنے سے بچانے والا کون ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن. آسمان میں پرواز کرنے والے پرندے کو کوئی روکنے والی ذات ہے تو وہ صرف رب العالمین کی. اگر اس کا ہلکے سے جائزہ لینا ہے تو آپ فلائٹ میں کبھی سفر کرتے ہیں، اتنا بھاری ہوائی جہاز، اس کو آسمان اور زمین کے درمیان روکنے والا کون ہے؟ کس نے اس کو مسخر کیا انسان کے لیے؟ اگر وہ گرنے لگے انسان اس کو بچا نہیں سکتا، روک نہیں سکتا. روکنے والا، بنانے والا کون ہے؟ یہ جو جہاز چلتے ہیں پانی میں، پتہ نہیں کتنے کنٹینر اپنے اوپر لاد کر سفر کرتے ہیں، اس کو ڈوبنے سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ کی عظمت کو جاننا ہے، پہچاننا ہے. اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تم اپنے آپ میں دیکھ لو، اپنے بارے میں غور کر لو. کوئی بیماری آ جائے، بیماری دور نہیں کر سکتے. کینسر کے مریض سے کبھی پوچھ لے، اللہ نے صحت عطا کی، صحت اور تندرستی کو غنیمت جان لیں رب کی عبادت کے لیے. ورنہ مریض سے پوچھ لیں کبھی، کینسر کے مریض سے، کہ بیماری سارے ڈاکٹر مل کر بھی بسا اوقات آخری سٹیج میں مریض کا علاج نہیں کر سکتے. سارے ڈاکٹر، ساری دوائیاں ناکام ہو جاتی ہیں. اور وہاں اگر اللہ چاہے اس کو باقی رکھنا تو اللہ باقی رکھتا ہے، اللہ برقرار رکھتا ہے، اللہ صحت اور تندرستی عطا کرتا ہے. میرے دوستو، اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا رب کی معرفت کے لیے، اس کی عظمت کو جاننے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اس کی صفتوں میں غور و فکر کرنا اللہ کی عظمت کو جاننے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے جن اقوام کو ہلاک کیا ہے، عذاب میں مبتلا کیا ہے، اس کا مطالعہ کرنا اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے. قارون اپنے خزانے پر اتراتا تھا، تکبر کرتا تھا، غرور کرتا تھا. خزانہ اتنا کہ خزانے کی جو چابیاں تھی کئی اونٹ لادا کرتے تھے. گمان کرتا تھا کہ کبھی مجھے تباہی نہیں آئے گی، کبھی برباد نہیں ہوں گا. لیکن اللہ نے کہا خسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اور اس کے خزانے کو ایک ساتھ زمین میں دھسا دیا. کوئی بچانے والا تھا؟ فرعون کو کس نے غرق کیا؟ وہ کہتا تھا میں ہی بادشاہ ہوں، میں رب ہوں، میں معبود ہوں. اللہ نے غرق کر دیا، اپنے آپ کو بچا نہ سکا. اور قوم لوط کا آپ جائزہ لے لیں، اللہ نے اپنے ایک فرشتے کو طاقت دی اس جرم کی سزا دینے کے لیے. ہم جنس پرستی جو ہے اس کی سزا اللہ نے ایسے دی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جبرائیل امین علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا. جبرائیل امین نے زمین اٹھایا اور ان لوگوں پر زمین کے ساتھ اس کو الٹی کر کے ڈال دیا. سزا دی گئی. کس نے سزا دیا؟ میرے دوستو، اگر اللہ کسی انسان کو پکڑنا چاہے، کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی شان ہے. ہم انسانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کی اس شان کو، اس کے قدر کو، اس کے مقام اور مرتبے کو پہچانیں. اللہ کی شان کے آگے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی انسان، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں. سب لاچار ہیں، سب مجبور ہیں. حتیٰ کہ انبیاء بھی رب کی ربوبیت کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے ویسے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے رب کی قدر کی جانی چاہیے تھی. میرے دوستو، اللہ کی عظمت کو پہچانو، اس کی شان کو، اس کے قدر کو، اس کے منزلت کو معلوم کرو. کبھی اپنے آپ کو شرک میں مبتلا نہیں پاؤ گے اور ہمیشہ توحید کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارو گے. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رب کی عظمت کو پہچاننے، جاننے اور کما حق اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، جو شان ہے،
کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے تو وہ خود بخود عظیم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم صالح کی اونٹنی کو اپنی طرف منسوب کیا، ناقۃ اللہ، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ اللہ کا کعبہ ہے۔ اسی طریقے سے مساجد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، اس کو کہا جاتا ہے بیوت اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ تو یہیں سے ہم مساجد کی عظمت کو معلوم کر سکتے ہیں۔ جو چیز رب کی طرف منسوب ہو جائے تو بذات خود وہ شرف، وہ مکان اور وہ منزلت اور اس کا قدر، اس کی نگاہ جو ہے بڑھ جاتی ہے رب کریم کی نگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے اور اس کا ذکر کرنے کے لیے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ یہاں رب کی عبادت کریں اور کوشش کریں کہ اپنی نمازیں، فرض نمازیں مساجد میں ادا کریں، اور یہاں جو دروس ہوتے ہیں ان سے استفادہ کریں۔ ہفتہ واری دروس کا اہتمام ہوتا ہے، مکاتب کا صبح شام اہتمام ہوتا ہے، اس میں دین کو پہچاننے کے لیے، نبی کو پہچاننے کے لیے، رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ میرے دوستو، مساجد سے اپنے آپ کو جوڑنا اور اس سے تعلق قائم کرنا یہ بڑا عظیم عبادت کا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، مساجد سے جڑ جاتا ہے، تو ایسا آدمی کل قیامت کے دن رب کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ تو اس لیے مساجد کا احترام کرنا، ان میں نماز ادا کرنا، یہاں کے مکاتب میں اپنے بچوں کو بھیجنا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں کے دروس سے استفادہ کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ساتھ میں ان کا تعاون کرنا۔ میرے دوستو، ہم اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے ہم اپنے جیب سے پیسے ادا کرتے ہیں، اور ماہانہ، ہفتہ واری کچھ نہ کچھ ہم بچا کر رکھتے ہیں کہ گھر کے کسی کام آئے گا، گھر کی مرمت کے کام آئے گا، فلاں چیز کی اصلاح کے لیے کام آئے گا۔ میرے دوستو، کیا ہم اتنے عاجز ہو گئے ہیں کہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنے حلال مال میں سے تعاون پیش نہ کر سکیں؟ لیکن بہت زیادہ سستی اور تغافل اس جانب مسلمانوں کی جانب سے دیکھی جاتی ہے۔ لہذا آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ یہ جو مساجد ہیں آپ کے خرچ کے سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے، گھر سے پہلے، آپ اپنی ذات پر خرچ کرنے سے پہلے اللہ کے گھروں پر خرچ کریں۔ نبی علیہ السلام مدینہ آتے ہیں، سب سے پہلا جو کام آپ نے کیا اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ اپنا گھر آپ نے نہیں بنایا، اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ لہذا اس مسجد کے لیے آپ اپنا بھرپور تعاون پیش کریں۔ یقین جانیں جو کچھ آپ تعاون پیش کرتے ہیں، اگر اللہ قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں آپ کے لیے گھر تعمیر کرے گا۔ اس سے بڑھ کر فضل اور اس سے بڑھ کر جو ہے مقام انسان کو اور کیا چاہیے۔ لہذا آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے اس گھر کے تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے اپنے مال میں سے بھرپور حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے کو قبول فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔